اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 50 تک کیا تھا، اور دیکھیے ہم نے کیا کیا تھا، ذرا گو تھرو آپ کر لیجئے یہاں سے کہ ہم نے آیت نمبر 50 جو کی تھی اس میں بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے وہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہماری آیت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور اللہ کی آیتوں کو چند قیمت پر نہ بیچو۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ تھا اس کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقیم الصلاۃ، اللہ کے نظام پر آ جاؤ، یعنی سب جھوٹی باتیں چھوڑ کر، سارے مسلک چھوڑ کر، سب جھوٹی کتابیں چھوڑ کر ایک اللہ کی کتاب جو کہ ہے قرآن، اس پر آ جاؤ۔ اور اس زمانے کی جو ایک کتاب تھی جو اللہ نے نبیوں کو دی تھی، پچھلی کتابیں توریت، زبور، انجیل، اور آج قرآن مجید، تو ہر دور میں اللہ کی کتاب رہی ہے۔ تو اس دور کے لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو تم نے خود گڑھا ہے، جو اللہ سے تم جھوٹ باندھتے ہو، اس سب کو چھوڑ کر اگر اپنے لیے آخرت میں فائدہ دیکھنا چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن پر آ جاؤ۔ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو ہر قصے کو اپنے اوپر لے کے اس کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، یہ بھی بڑی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امپورٹنٹ آیت ہے، کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کریں گے اپنے رب سے، وہ اور اسی کی طرف یعنی خاشعین کی جو ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی تھی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمان کرتے ہیں، یقین ہوتا ہے ان کو کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، تو وہ جم جاتے ہیں۔ یعنی دو کوالٹیز تھی نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی مدد مانگو صبر کے ساتھ اور صلاح کے ساتھ، اس کو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ اور اللہ نے بتایا یہ ہے بہت باری بات یہ دو کام کرنا، لیکن خاشعین پر نہیں ہے۔ تو خاشعین وہ لوگ ہیں کہ زندگی میں جو بھی مشکل آئے مگر اللہ کے اصولوں سے نہیں ہٹتے ہیں، اور اللہ کے اسی نظام پر جم کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کی لیے نماز پڑھ کر مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دونوں نظام پر جم کر اللہ کے اصولوں پر جمتے ہیں، پھر مدد مانگتے ہیں اللہ سے۔ اور یہ بھاری بات ہوتی ہے کیونکہ بہت لمبے عرصے تک کبھی کبھار وہ فتح نہیں مل رہی ہوتی ہے، لیکن جس کو اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں بھاری بات، لیکن کو یقین تھا کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی ہر چیز میں اللہ پر توکل کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اللہ کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو نبیوں کے قصوں سے ملیں گی، جیسے یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، تب بھی انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تب بھی اللہ کی تعریف کی، اللہ پر توکل کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ یہ سب ان کی دعا سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فوکس رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوکس رہے، تمام نبی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جن کے بھی قصے آئے، سب کے ساتھ بہت مشکلات آئیں، لیکن سب فوکس رہے، صبر کیا، یعنی جمے رہے، اللہ کے اصولوں پر جمے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وہی بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو اس فرعون ظالم کی قید سے نکالا تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کے سامنے ایک معجزہ کیا جو سمندر کو بیچ میں سے پھاڑ دیا اور دو حصے ہو گئے، اور یہ وہاں سے واک کر کے اللہ نے ان کو بچا لیا اور وہاں سے نکال دیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، جو بنی اسرائیل تھے، جو فرعون کی قید میں تھے۔ یعنی اللہ ان کو یاد دلا رہے ہیں، اتنا سب کچھ کیا تم نے، اتنا معجزہ دیکھا اللہ کا۔ اور آپ کو دوسری جگہ ملے گا حضرت موسیٰ کے قصے میں کہ جب یہ یہاں سے بچ کر گئے
اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بت کی پوجا کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ تو اب دیکھو یعنی اتنا ان کے اندر شرک گھسا ہوا تھا کہ اللہ کے معجزات کو اتنا کلیئر دیکھ کر بھی، وہ نبی کی ڈسکشن کو سن کر بھی، ان کو شرک کی کہیں سے ان کے اندر ایک بیماری موجود تھی جو کہ ہٹ نہیں رہی تھی، جو کہ ایگزیکٹلی ہمارے اندر ہے۔ ایگزیکٹلی ہمارے یہاں کیا شرک کے نام پر نہیں ہوتا، ہم اس کو کوئی بھی نام دے دیں، کیا کیا نہیں ہوتا کہ درگاہوں پر تو جاتے ہیں، چلو وہ سیدھا سیدھا ہمارے سامنے ہے کہ وہ تو ایک بری چیز ہے اور بہت سارے لوگ اس کو برا مانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کو صحیح بھی مانگتے ہیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں ہیں، دم کیے ہوئے پانی دیتے ہیں، پڑے ہوئے تعویذ دیتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ شرک میں نہیں آتی؟ ان سے دعا کروا لو، فلانے سے دعا کروا لو، بڑے سے دعا کروا لو، ارے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ نہیں چاہے تو۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ 70 بار بھی معافی مانگ لینا، اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، تو کوئی اور ان سے بڑھ کر ہے؟ تو یہ یہاں پر ملتا ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے اصول اور قانون سب کے لیے ہیں، اور جو اس پر جم کر کھڑا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ یہ پسل گئے ہماری طرح، جیسے ہمارے یہاں وہی جو بھی جس طریقے سے بھی آپ دیکھو لوگوں کو شرک کا مزہ آتا ہے۔ اب کوئی کہے گا میں درود کے ختم میں چلی گئی تو میرا یہ پورا ہو گیا، حالانکہ تو کہے گا درود پڑھنا کیا بری بات ہے، لیکن آپ گئی کیوں؟ اور وہاں پر سب نے کس نے بولا ہے کہ مل کے پڑھو اور کھڑے ہو کے پڑھو، اور پھر وہاں سے ایک پھول ملے اور آؤ اور گھر میں پھول رکھو تو تمہاری خواہش پوری ہو جائے؟ اور کس نے بولا کہ اتنا سب جمع کر کے اور اس طرح سے درود ان کے ختم کرو کہ لگے کہ وہاں سے تمہاری ساری دعائیں قبول ہوتی؟ کس نے کہا یہ؟ دعا تو حق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہم پر، کہ جنہوں نے اتنی محنت کی ہے ہمارے پاس یہ دین پہنچانے کے لیے، تو ہم ان کے لیے دعا کریں، حالانکہ ان کو دعا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہ آپ اپنے محسن کو یاد رکھیں، جیسے اللہ نے ماں باپ کے لیے فرمایا کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا اور ان کے لیے دعا کرنا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کیونکہ ان کا حق ہے ہماری ذات پر۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے ہم پر، تو کس نے کہا کہ اس کے لیے محفل جماؤ؟ مطلب حیرت ہے کہ ہم نے شرک کے نئے نئے قانون ڈھونڈ لیے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت کرے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کو لوگ منا بھی رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی ایسی قرآن سے آیت نہیں ملتی، کوئی ایسی ٹھوس دلیل نہیں ہے ان کے لیے کوئی ایک دن ہے نہیں۔ وہ صدا کے ایک نبی ہیں جو ہمیشہ بلند رہیں گے، جن کا نام ہمیشہ رہے گا، اور وہ بلند مرتبے پر ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑا گفٹ یہ ہوگا کہ ہم ان کی تعلیمات، یعنی یہ قرآن جو وہ ہم کو دے کر گئے ہیں، ہم اس کی اتباع کریں، اور قیامت کے دن اللہ کے بعد سرخروئی سے بہت خوشی کے ساتھ اپنے نبی سے، جس کو ہم ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ سرخروئی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ تو آپ دیکھو کہ یہ اصل طریقہ ہے، یہ جو ہم نے الٹے سیدھے طریقے ڈھونڈ لیے، اللہ تعالیٰ بس ہم پر خاص رحمت کریں، مت کریں ایسا کہ جو ہمارے نبی کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ بس افسوس اس بات کا ہوتا ہے، ورنہ کسی بات سے ڈینائل نہیں ہے، بس ہم سب مسلمان ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی غلط راستے پر چلے۔ میں خود بھی جہاں کہیں غلط ہوں گی مجھے کوئی بتائے گا تو مجھے ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں اگر کوئی بات بتاؤں گی کسی کو، کوئی مجھے بتائے گا تو ہم سب سے پہلے اس کو اللہ کی کتاب سے ٹیلی کریں گے۔ ہو سکتا ہے میں بھی کہیں غلط ہوں، میں نے بھی کہیں آیت کو غلط سمجھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح رکھیں، اور ہمیشہ مجھے ایسا رکھیں کہ کوئی آ کے مجھے غلطی بتائے تو میں فوراً اس کو دیکھوں، اور اللہ جہاں حق ہو وہاں میں جھکوں، کیونکہ مجھے کوئی ضد اور انا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ ان کے اندر اتنا شرک بھرا ہوا تھا، اور ان کو اللہ نے بچایا. پھر انہوں نے اللہ یہاں سے ایک شارٹ کٹ میں ان کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بتایا کہ وہ اذ وعدنا، اور جب لیا ہم نے وعدہ موسیٰ سے 40 لیلہ، 40 راتوں کا وعدہ موسیٰ سے لیا. آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کو کتاب دی جو یہ لے کر بنی اسرائیل کے پاس جاتے ہیں. وہ ان کے لیے بھی اللہ کی صلات تھی، یعنی نظام دیا تھا ان کو کہ کیسے اب تم رہو گے، کس نظام کے تحت چلو گے، کیونکہ ہر دور میں کتاب تو ہوتی ہے. لیکن جبھی تو جادوگر بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر، ان کا جادو دیکھ کر، اور فوراً اللہ کے سجدے میں چلے گئے نا کہ ہم نے مان لیا اللہ کو، کیونکہ کتاب تو ہوتی ہے. انسان اس کی ڈینائل میں رہتا ہے، اس کو مانتا نہیں ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کے خلاف لوگوں نے اتنی جھوٹی باتیں پھیلا دی ہوتی ہیں اس کے ارد گرد. اس قرآن کو اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہو، یعنی جھوٹی کتابیں لکھتے ہو. تو ہر دور میں دین کا حلیہ بدل دیا لوگوں نے، جیسے آج ہمارے یہاں ہوا ہے کہ جب کوئی حق بولتا ہے تو وہ لوگوں کو اتنا عجیب لگتا ہے، کیونکہ جھوٹ اتنا غالب ہے، جھوٹ اتنا غالب ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی حق بولے گا تو وہ لوگوں کو لگے گا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ لوگ پاگل ہیں جو اتنے سالوں سے ایک بات بتا رہے ہیں، اب یہ نہیں آ گئی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے، ہم کو دیکھنا چاہیے یہ کیا بول رہی ہے، یا یہ کیا بول رہا ہے، اور کیا یہ قرآن سے بتا رہا ہے، کیا اس کی بات قرآن سے میچ کر رہی ہے، کیا یہ کوئی آیت بتا رہا ہے. تو سننا سب کو چاہیے. تو جھوٹ اتنا عروج پر پہنچ چکا ہے کہ سچ ڈھونڈنا بہت محنت کا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیشہ فرمایا ہے کہ یہ بہت چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے حق کو مٹا دیں، لیکن اللہ بھی پورا کریں گے اپنی پھونک کو، یعنی اللہ بھی اپنے دین کو غالب کر کر رہیں گے، یعنی حق ضرور سامنے آئے گا. آپ کو پتہ ہے نا، آج سے پہلے کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتا تھا، پھر ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں نے قرآن کے ترجمے پڑھانے شروع کر دیے، اور بہت لوگ آج مطلب آپ دیکھو تو بہت لوگ قرآن کے ترجمے پڑھنے لگے، الحمدللہ. اسی طرح انسان کا دماغ کھلتا ہے. آج سے پہلے بہت سالوں پہلے جب مسلک کی بات ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے نا کہ ہم کسی مسلک پر نہیں ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، تو لوگوں کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو. لیکن آپ دیکھو کہ وہ بات فیڈ ہو گئی، آج کسی کو یہ بات کوئی بڑی نہیں لگتی، بلکہ سب اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، کسی مسلک سے نہیں ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں. تو یہ بات لوگوں کو اب زیادہ صحیح لگتی ہے. اسی طرح بہت ساری حق اللہ تعالیٰ لاتے رہتے، ضرور غالب آئے گا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اللہ حق کو ضرور غالب کریں گے. ٹائم لگے گا، لیکن ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ میں اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے تھرو ہی لائیں گے نا، تو میں اور آپ اللہ کرے کہ اس کا حصہ بن سکیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ بہت ٹائم لگائیں اس دین کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اور اللہ کرے کہ ہم کو یہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے. اور جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں. اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو ویسا ہی سمجھا دیجیے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو آپ نے سمجھایا، اور جیسے انہوں نے سمجھا، اور جیسے انہوں نے لوگوں تک اس کو پہنچایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ ہماری مدد کریں گے. تو آپ دیکھیں گے موسیٰ کو بلایا ایک نظام دینے کے لیے، ایک کتاب دینے کے لیے ان کی، کہ کس طریقے سے ابھی قوم آ تو گئی ہے، اب یہ قوم کن اصولوں پر کھڑی ہوگی. اور یاد رکھیے گا کہ جب قوم اللہ کے اصولوں پر کھڑی ہو جاتی ہے نا، تو اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. آج مسلمان کے گرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے اصولوں پر کوئی ایک بھی اسلامک ریاست نہیں کھڑی ہوئی. اللہ کے اصولوں پر اگر کھڑی ہوئی ہوتی نا، تو آج اس کو کسی سپر پاور سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی باتیں ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے غلامی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ سپریم پاور اللہ تعالیٰ ہے. سب سے بڑے سپر پاور اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کو بتایا کہ جیسے ہی موسیٰ ان کے درمیان سے گئے
40 راتوں کے لیے، حالانکہ ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے نائب بنا کر گئے تھے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے العجل، بچڑے کو، من بعدی، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ عجل کو اگر آپ دیکھو تو اس کے میننگ میں آتا ہے کہ بے ضرر سی چیز، بے تکی، یعنی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جھوٹ، ڈکوسلا، تو بچڑا بھی آتا ہے اس میں۔ تو اگر آپ ایک سمپلی لوگ انہوں نے کوئی ایسی چیز بنائی کہ ظاہر بت کیا ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جتنے بھی بت ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتے ہیں، وہ شکلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بھی ایک بت بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی، بعد اس کے، وانتم ظالمون، یعنی ہم نے تمہیں اتنا چھڑایا، بعد اس کے، بعد ہی کیا، بعد اس موسیٰ کے جانے کے، یا بعد ہم نے جو تمہارے اوپر اتنی رحمت کی، اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون۔ دیکھیے یہ بہت بڑا ورڈ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو، اور ہوئی تم حق ماننے والے، یعنی تم کو شرم نہیں آئی؟ یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تم کو گلٹ فیل نہیں ہوا، تم کو شرم نہیں آئی کہ ابھی اللہ نے تم کو بچایا ہے اس ظالم کی قید سے، ابھی کچھ ٹائم بھی نہیں ہوا اور تمہیں اللہ پر تمہارا ایمان کم ہو گیا، تمہیں سامنے کوئی بت چاہیے کہ تم اللہ کو مان سکو؟ یعنی ابھی اللہ نے، جیسے ابھی اللہ نے اگر میری مدد کی ہو اور میں بچ گئی ہوں، ہمارے یہاں بھی ایسا کرتے ہیں لوگ کہ یار میں اس کے پاس گئی، مجھے جاب مل گئی، میں اس کے پاس گئی اور دیکھو میرا کام ہو گیا، میں اس ڈاکٹر کی وجہ سے میں یہ ہو گیا۔ ہاں ڈاکٹر میں ظاہر ہے بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے، کچھ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کیوں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ کیوں ہم کریڈٹ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں؟ دیں، مگر سب سے پہلے اللہ کی ذات کو دینا چاہیے۔ تو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ ہاں میں ادھر ختم میں گئی، ہاں میں نے اس سے تعویذ لیا، ہاں ان سے دعا کروائی، تو دیکھو میرا یہ کام بن گیا، میں نے یوں کیا، میں نے فلانا کیا۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دوسروں پر فوراً کریڈٹ جاتا ہے، یہ منت کی تھی اس لیے ہو گیا، اس کے نام کی منت کی تھی، استغفر اللہ۔ وہ شرم نہیں آتی کہ وہ ذات، وہ جو ہم کو پال رہی ہے، وہ جو ہم کو کھلا رہی ہے، وہ جو ہم کو پلا رہی ہے، اور پھر بھی تم کسی اور کو کریڈٹ دینے پہ تلے ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ خصلت بتائی کہ اس کو اندر سے پتہ ہوتا ہے، جب سمندر میں جاتا ہے نا تو صرف اللہ اللہ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں تو اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی آ بھی نہیں سکتا، اور یہ کہیں جا بھی نہیں سکتا ان سے مدد مانگنے کے لیے، تب اس کو اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہے۔ پھر بھی اس کے ایمان میں کمی ہے، اور میرے اور آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ اور حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو یہی بتایا تھا نا کہ شرک نہیں کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت عظیم ظلم ہے کہ آپ اللہ کے برابر کسی کو لا کر کھڑا کر دو۔ ظلم کا دوسرا میننگ ہوتا ہے حق مارنا، آپ اللہ کا حق مارتے ہو اور اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہو تو، یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح شرک کی سمجھ نصیب کریں۔ یہ جو ہم اپنے نفس کو اتنا مان لیتے ہیں نا اور اللہ کی بات کو اگنور کرتے ہیں، نفس کہتا ہے تو بے حیائی بھی دیکھ لیتے ہیں، نفس کہتا ہے تو غیبت بھی کر لیتے ہیں، نفس کہتا ہے تو حق بھی مار لیتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں، انسلٹ بھی کر دیتے ہیں، نفس کہتا ہے تو حرام کی کمائی بھی کھا لیتے ہیں، نفس کہتا ہے تو سب کچھ کر رہے ہیں، نفس کے پیچھے ہم پاگل ہیں۔ تو اس سے بڑا بھی کوئی شرک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سورہ نبا میں آتا ہے کہ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جو بچ گیا، جس نے بچا لیا اپنے نفس کو، یعنی نفس کی سننے میں، کیا اس کو ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، دیکھیں ابھی میرے دماغ سے
نکل رہی ہے، لیکن بہت پیاری آیت ہے، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، بلکہ سورہ نازیات کی آیت ہے وہ، کہ وہ اما من خوف مقام ربی، اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی وہی جو آتا ہے نا کہ مجھے تو یقین تھا کہ میں ملنے والا ہوں، تو جو ڈر گیا، یعنی کوئی بھی کام کرتے مجھے ہوا نا کہ یار میں نے یہ کیا مجھے تو اللہ کو جواب دینا ہے نا، تو میں کانشیس ہو جاؤں گی۔ تو جو ڈر گیا نا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے میں، وہ نہن نفس عن الہوا، اور جس نے روکا اپنی خواہشات نفس کو، یعنی دو کام بتائے کہ وہ اما من خوف مقام ربی، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وہ نہن نفس عن الہوا، اور جس نے روکا اپنی نفسانی خواہشات کو، فإن الجنت ہی المأوی، بس بے شک جنت وہی ٹھکانہ ہے اس کا۔ دو کام کر لیے نا زندگی میں، کہ ہر وقت یہ یاد رکھ لیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، خوف کیا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، مجھے صحیح اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو مار لیا نا، وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ دو کام مجھے اور آپ کو کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ پریکٹس کروا دیں انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنی نفس کو مار سکیں، اللہ کی رضا میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی ہو جائے۔ اور آج کا جو سب سے پیارا سبق جو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، کہ اللہ ہی سپریم اتھارٹی ہے، اللہ ہی میرے مالک ہیں، اللہ ہی میرے خالق ہیں، اللہ ہی رحمان ہے، اللہ ہی رحیم ہے، اللہ ہی دینے والے ہیں اور اللہ ہی لینے والے ہیں۔ کوئی اور دنیا کی طاقت نہ مجھے کچھ دے سکتی ہے اور نہ لے سکتی ہے۔ اس لیے میں کبھی اللہ کے ساتھ، اللہ کرے کہ زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی اور سے امیدیں نہ باندھوں انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔